مفتی صاحب خطبے کے دوران سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اختلافی مسئلہ ہے، خطبے کے دوران سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں تو آپ نے ان کو خطبے کے دوران ہی کہا پڑھ لو، وہ حدیث منسوخ ہے۔ باقی اس میں میں انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ کسی وقت کلپ ریکارڈ کروا دوں گا۔ وجہ اس کی کہ میں ایسے جواب دیتا ہوں بغیر ریفرنسز کے تو پھر وہی کلپ چل جاتا ہے، نیچے لوگوں نے اس کے اگینسٹ ریفرنسز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو قرآن حدیث کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں حدیث نمبر کے ساتھ پورے ریفرنسز کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے، امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک تو 2 رکعت پڑھی جائیں گی خطبے کے دوران بھی، احناف کے نزدیک نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران دیر سے آ کے بیٹھے تو حضرت عمر نے ان کو نہیں کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو آپ، اور یعنی اسلام کے حکام نہ تدریجاً آئے ہیں، تو خطبے میں خاموشی کی تاکید اتنی سخت ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کام جائز نہیں ہے۔ تو باقی تفصیل سے دلائل میں انشاءاللہ بعد میں اس پورے ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروا دوں گا۔ ٹائم ہی نہیں مل رہا ہمیں، بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن پہ ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کروانا ہے، تو وہ پینڈنگ میں ہی چلے جا رہے ہیں۔ مختصر کر لے، جلدی سے مختصر کر کے ختم کرے اس کو، نہیں بس اس کو ختم کر لے مختصر، ٹھیک ہے؟ تو 4 رکعتیں اگر تھیں تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، ٹھیک ہے؟ 4 مکمل نہ کرے۔ ایک میں آپ کو ایک تحقیق کی بات بتاتا ہوں، اگرچہ دینی بات نہیں ہے وہ، لیکن دین سے جوڑا جا سکتا ہے اس کو۔ دیکھو تحقیق کی دنیا بالکل ایک الگ ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، پیجز بھی دکھائے جائیں گے آپ کو، یہ ریسرچ ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ واقعی ریسرچ ہے بھی یا نہیں، اس میں ڈاکٹر بھی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں، مولانا لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈیپ میں جاؤ تو کچھ بھی نہیں نکلتا، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، عوام بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے اس سے۔ اسی میں ایک تجربہ آپ کو میں بتاتا ہوں اپنا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے جانور پالنے کا تو شوق ہے ہی، اور میں نے پہلے بزنس بھی کیا ہے، میری کمپنی بھی ہے، نام نہیں بتاؤں گا کمپنی کا، میں اپنی کمپنی کو نہیں ممبر سے پروموٹ کرنا چاہتا۔ میں نے پراپر ایک ارادہ کیا کہ میں ملازم رکھتا ہوں، گائے وائے تو مجھے شوق ہے ہی، تو میں دیسی گھی کا بزنس کروں گا۔ میں نے اس کے لیے اتنا سروے کیا، جو فارغ ٹائم نکال کے نا، میری عادت ہے جب میں کوئی کام شروع کرنے لگتا ہوں تو اس پہ مشورے بہت لیتا ہوں، میں مشورے نہیں میں چھوڑتا۔ یوٹیوب پہ اس کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں، جو لوگ گھی کا پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر لیں، ادھر چلے گئے، پتہ چلا جی ہائی وے پہ اس کا فارم ہاؤس ہے، وہ خود گھی نکالتا ہے، وہاں جا کے دیکھ لیا، ادھر یہ جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ایسی چیزوں میں سستی سے کام نہیں لیتا، جتنے مشورے جو لوگ پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں سب کو نہ چھوڑ دیتا ہوں، میں نے سب کو نہ چھوڑ لیا میں نے۔ اس کے بعد میں نے ایک رائے قائم کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور تحقیق کہتے کس کو ہیں بتاؤ، اس سے زیادہ تحقیق ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے پتا چل گیا کہ جی 1 من دودھ سے 4 کلو گھی نکل سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ 1 من دودھ سے کتنا گھی نکلے گا؟ 4 کلو۔ میں نے اندازہ لگا لیا جی اتنا پڑ رہا ہے، اگر ہم اتنی بھی قیمت رکھیں تو مارکیٹ میں چل جائے گا، بزنس دے دنا دن، جاؤ بھائی لاؤ بھائی گائے خریدو، دودھ گوالے سے رابطے کرو یا ڈائریکٹ دیسی دودھ خریدیں کہیں سے وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہو چکا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا جب تک میں خود تجربہ نہیں کروں گا نا اس وقت تک میں رائے قائم نہیں کروں گا، سمجھ رہے؟ یہ میرے تجربوں سے آپ فائدہ اٹھاؤ۔ بزنس تو میں نے ویسے بھی اپنے نام سے نہیں کرنا تھا نا، کمپنی ہے، کمپنی کا کسی کو کیا پتا کون سی کمپنی ہماری ہے، تو اسی کمپنی پہ کرنا تھا، لیکن کرنا تو بزنس ہی تھا نا کہ خالص۔ اچھا اس بزنس کی خاصیت میں نے کیا سوچی تھی یار، بالکل آرگینک دیسی گھی ہو۔ کیا مطلب؟ گائے کو انجیکشن نہ لگاؤ، سمجھ رہے ہو؟ یعنی شروع سے ہی گائے بھی دیسی ہو، A1 کوالٹی کا، A2 کوالٹی کا دودھ ہو۔ آپ کو پتا ہے باہر کی گائے ہیں ان کا دودھ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، وہ A1 کوالٹی ہوتی ہے، ہماری گائے جو ہے نا دیسی A2 کوالٹی۔ گائے کا گھی اچھا ہوتا ہے، گھی گائے کا ہونا چاہیے۔ دوسرا میں نے پلان کیا تھا کہ گائے بھی دیسی ہو، سمجھ رہے ہو؟ اس کی خوراک بھی دیسی ہو، دھوپ میں کچھ چلے پھرے، وہ گائے کے لیے ضروری ہے کہ دھوپ بھی ہو اس کو، تاکہ دودھ اچھا ہوتا ہے اس کا، اس کو کوئی ایسی خوراک نہ کھلایا جائے، انجیکشن نہ لگایا جائے، ان ساری SOPs کا خیال کر کے بھائی ہم پھر یہ دودھ جو ہے یہ اس کا گھی نکالیں گے تو یہ ہوگا خاندانی آرگینک 1 نمبر، یہ ہمارے گھی کی خاصیت ہوگی، دے دنا دن مارکیٹ میں بولو چلے گا۔ تو اس کے لیے تحقیقات کی، جتنے دودھ والے ان سے بھی مل لی ہے، گھی والوں سے بھی مل لی ہے، مشینیں بھی دیکھ لی، یہ کر لیا، او بھائی 1 ہفتہ ماشاءاللہ جو بھی فارغ وقت ملتا تھا یہی کر رہا تھا میں، بلکہ وقت کو فارغ کر کے، فارغ وقت کہاں ہوتا ہے آدمی، وقت فارغ کر کے کہ یار ایک دفعہ یہ نمٹاؤ، کرنا تو اس کے لیے بندے رکھیں گے نا، لیکن ہوگا یہ طریقہ ہوگا۔ آخر میں نے کہا بھائی اب ہم تجربہ کرتے ہیں خود نکالنے کا، نکلتا کتنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے دیسی گھی نکالنے کے جتنے طریقے تھے نا وہ تمام طریقے استعمال کیے۔ مثال کے طور پر گھی نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دودھ کو گرم کرو، آپ ملائی نکالو، ملائی نکالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کھٹا لگاؤ اور اس کا پھر مکھن نکالو اور پھر گھی نکالو، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کچا دودھ کو پکاؤ، اس کو دہی بناؤ، دہی کا مکھن نکالو، مکھن سے گھی نکالو۔ تیسرا طریقہ یہ دودھ کو بوائل کیے بغیر ڈائریکٹ کچے دودھ کا دہی بناؤ، مکھن نکالو۔ یہ طریقے ہم نے، آپ حیران ہو گئے نا جتنے طریقے استعمال کیے، کم وقت 40 کلو میں 1 کلو سے زیادہ نہیں نکلا، پورا زور نکال لیا، اپنا بھی گھی نکال دیا ہم نے، سمجھ رہے ہو؟ اب پتا چلا تحقیق کیا ہوتی ہے، حالانکہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ چکے تھے، لوگوں سے مل بھی چکے تھے، بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور یہ